عورت سید تھی، کسی طریقے سے اس پر حالات آئے، شوہر تھا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ بہت ہی مخیر ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، یہ گئی اور جا کر کے اس نے حوالہ دیا کہ میں سادات میں سے ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ضرورت مند ہوں، لہذا آپ میرا کچھ تعاون کر دیں۔ تو جو مخیر صاحب تھے وہ کہنے لگے تم سادات میں سے ہو، اس کا اپنا شجرہ پیش کرو، سلسلہ نسب ہمیں دکھاؤ، تم سادات میں سے۔ اس نے کہا وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ کہا ایسے بہت سے آتے ہیں اور بہت سی عورتیں مانگنے کے لیے آتی ہیں، میں نہیں دیتا۔ انہوں نے واپس کر دیا۔ وہ جا رہی تھی، ایک غیر مسلم نے دیکھ لیا کہ اس کو خالی لوٹایا گیا۔ اس نے حالات و قواعد پوچھے اور پوچھ کر اس کو ترس آیا، اس کے دل میں ہمدردی جاگی، اس نے بلایا، اپنے گھر میں رکھا، بھرپور اس کا تعاون کیا۔ اب کیا ہوا کہ جو مخیر صاحب تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا رات میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام موجود ہیں، ان کے حالات خراب عشر کے میدان میں۔ انہوں نے درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کیجئے، میں آپ کا امتی ہوں۔ آپ نے فرمایا امتی ہونے کا شجرہ پیش کرو۔ کیا کہا وہ تو میرے پاس نہیں ہے، کہ تم نے میرے خاندان کی ایک عورت سے شجرہ پوچھا تھا نا، شجرہ پوچھا تھا، اس نے شجرہ نہیں دیا، تم نے مدد نہیں کی ہے، لہذا آج تمہاری بھی مدد نہیں ہوگی۔ اب ان کی آنکھ کھلی، دوبارہ پہنچے اس غیر مسلم کے پاس اور جا کر کے کہا یہ عورت آپ میرے حوالے کر دیں، میں اس کا تعاون کروں گا، میں اس کی مدد کروں گا، اپنے گھر میں رکھوں گا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم نے جو خواب دیکھا ہے ہم نے بھی وہ خواب دیکھا ہے، ہمیں ایمان کی دولت مل چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمیں دے دیا ہے نبی کے واسطے سے، لہذا اب یہ عورت میری بہن ہے، یہیں پر رہے۔ تو نسبت کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نسبت دی ہے، قرآن عظیم الشان ہے، اور قرآن سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے اور قرآن سے جس کو محبت ہو جاتی ہے اور حقیقی لگاؤ ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس کو اللہ سے بھی لگاؤ ہوتا ہے، اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کہ جن لوگوں کے دل میں قرآن کی الفت ہے، در حقیقت ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی الفت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کی محبت کی بنیاد پر روزانہ قرآن کو کھولتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں تلاوت کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، قرآن کھولنے کی توفیق مہینوں نہیں۔ ایسے بھی ہیں جو اس نسبت کا خیال نہیں رکھتے اور قرآن کا ادب اور اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ ہم نے ایسے حفاظ سے بھی ملاقات کی ہے کہ پورے سال میں ایک دور بھی انہوں نے نہیں نکالا، پورا سال گزرا۔ میں نے پوچھا تجھے چین کیسے پڑا، تو حافظ قرآن ہے، پورا سال گزر گیا ایک دور بھی نہیں؟ کہیں نہیں، میرا جی ہی نہیں چاہتا، جی چاہتا نہیں۔ جب گناہوں کے دلدل میں انسان دھس جاتا ہے اور اللہ کی محبت نکل جاتی ہے تو اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے کہ اب اس کو تلاوت کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے جب کوئی حافظ مسلسل گناہ کیے جاتا ہے اور قرآن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قرآن کی تلاوت کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور پھر شدہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ قرآن کو بھولنا شروع کرتا ہے اور پورا قرآن بھول جاتا ہے۔ اب وہ ایک پارہ بھی نہیں سنا سکتا۔ ایسے بہت سے حفاظ آپ کو ملیں گے کہ جن کو شاندار قرآن یاد تھا، ایک بیٹھک میں سنا سکتے تھے، 3 پارے تراویح میں سناتے تھے، 5 پارے تراویح میں سناتے تھے، لیکن آج ان کی نوبت کیا ہے؟ آج نوبت یہ ہے ایک پارہ بھی وہ دیکھ کر سنا رہے ہیں تو اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسے حفاظ بہت سے ملیں گے، ہمارے علم میں بھی ہیں جنہوں نے 3 5 پارے سنائے تھے، لیکن آج کیا ہے؟ آج ایک پارہ بھی اگر ان سے کہا جائے تم یاد کر کے دن بھر میں یاد کر کے سنا دو تو ان کے بس کا نہیں ایک پارہ بھی سنا۔
کیوں؟ اللہ نے قرآن دیا تھا، سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا تھا، دل و دماغ کو اللہ نے قرآن سے آراستہ کیا تھا، لیکن انہوں نے قرآنی تقاضے کو پورا نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، حلال کو حلال نہیں سمجھا، حرام کو حرام نہیں سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نور کو دھیرے دھیرے ان کے سینوں سے کھینچ لیا۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ دیکھو عزت بھی دیتا ہے اور اللہ پھر ذلیل بھی کر دیتا ہے، ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ اللہ عزت کی بلندیوں پر بھی پہنچا دیتا ہے، لیکن اس بلندی پر پہنچنے کے بعد جب آدمی میں انانیت اور گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے، اس بلندی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو اتنی بلندی سے اللہ نیچے ڈال دیتا ہے، پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ قرآن اٹھاؤ، 70ویں پارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ بہت ڈرنے کی آیت ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دینے والا، کوئی عزت نہیں دینے والا۔ ساری صلاحیت رکھی رہ جاتی ہے، ساری قابلیت رکھی رہ جاتی ہے کہ بڑے قابل ہیں، صلاحیت والے ہیں، لیکن جب تقاضوں کو پورا نہیں کیا اللہ نے ذلیل کر دیا۔ میری ایسے لوگوں سے، علماء سے ملاقات ہوئی، ایسے علماء سے ملاقات ہوئی جن کو کتابیں حفظ یاد ہیں، قدوری، ہدایت النو، نحمیر، شرمیت عامل، اور اسی طریقے سے کنز زبانی جن کو یاد ہے، لیکن اگر آپ شکل دیکھیں گے تو کہیں گے شاید عالم نہیں، عالم نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، علم کا جو مطالبہ تھا اس کو پورا نہیں کیا، اور علم پر عمل نہ کیا، اور خشیت اپنے اندر پیدا نہ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا کہاں تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، اللہ نے جو نور دیا ہے، اللہ نے جو نسبت دی ہے، اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کا آپ پاس و لحاظ کرو، اس کا خیال کرو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔